بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں۔ ناظرین کرام اور پاکستان کے ناظرین جو ہمارے ہیں وہ خصوصاً اور جو غیر ملکی غیر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، فارن ممالک تعلق رکھتے ہیں، ان کو میرا سلام۔ اور میں ان خدمت میں جو پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی بنا پر۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو پاکستان کی جو حالات ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ روز بروز دگرگوں ہو رہا ہے، روز بروز خرابی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اس میں پھاٹ جو ہے، تقسیم جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اداروں کو لپیٹ میں لے لیا ہے، خصوصاً ایسے ادارے جو کہ پاکستان کے اندر جو اس بات کی تقاضا کرتے ہیں، جو احترام کا تقاضا کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری عدلیہ ہے یا جیسے ہمارا الیکشن کمیشن ہے، وہ بھی اپنے اپنے جو بھی ان کے پاس اختیارات ہیں، اور جہاں پر بھی دستور میں کچھ خامیاں رہ گئی ہیں، جو خامیاں کو ہم اپنے طور پر صلح صفائی سے دور کر لیتے تھے، اس کے اندر بڑھاوا آ رہا ہے، اس میں تیزی آ رہی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو عدم استحکام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس میں کئی خیالات یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پالیسی جو ہے غیر ملکی پالیسی ہے، جس کے اندر پاکستان کی جو فوج تھی اس کو رسوا کرنا تھا۔ اور وہ یہ کہتے تھے، پاکستان میں یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ اور کے بعد میں اگر کوئی ادارہ ہے پاکستان میں تو فوج ہے یا پھر عدلیہ ہے یا پھر دوسرے جو ادارے ہیں، وہ سب مل کر متحد ہو کر کام کرتے تھے۔ اس میں یہ ضرور تھا کہ ہماری طرف سے ہمارے ہاں اس ملک میں پاکستان میں جو ہماری فوج تھی وہ ایک اہم کردار ادا کرتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ مثبت کردار ادا کرتی تھی۔ اب اس صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عمران خان کے رویے کی وجہ سے جو منظرنامہ بنا ہے، وہ پہلے نواز شریف صاحب یہ کام کرتے رہے، اور اس کے بعد میں عمران خان نے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ فوج کے اوپر جو الزامات تھے وہ بڑھانے شروع کر دیے، جو کسی حد تک تو وہ یوں درست کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس دفعہ جو بھی ہمارے ہاں پر جو لیول آیا ہے ہر ادارے کے اندر، وہ بہت نیچے گر گیا ہے اور اس کا لیول بہت لو ہو گیا ہے۔ پہلے ادب آداب کے جو طریقے تھے، جو رسول اللہ صفائی کے جو طریقے تھے، جو ملک کو بنانے کے طریقے تھے، ملک کو مضبوط کرنے کے طریقے تھے، ان کو خیر بات کہہ کر سب اداروں نے اپنے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال میں ڈال دیا ہے، مشکل میں ڈال دیا ہے اپنے آپ کو بھی اور ملک کو بھی۔ اب مثال کے طور پر کوئی مذہبی بنیاد پر پاکستان کو نقصان پہنچانے میں تلا ہوا ہے، کسی مذہب سے مراد یہ ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کے حوالے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کے منوانے کے چکر میں ہے۔ تو اب اگر یہ دیکھا جائے، اگر ایک اصولی بات دیکھی جائے، تو عمران خان میں اور نواز شریف میں ایک ہی بات مشترک ہے کہ وہ دونوں کے دونوں جو ہے فوج کے حکمرانی کے یا جنرلوں کی حکمرانی کے خلاف تھے۔ اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے تھا، اگر سیاست کا وہ کھیل جانتے تو ایک دوسرے سے مل جاتے اور پھر وہ اپنی عوام کی طاقت کو منواتے، لیکن عمران خان بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ جب نواز شریف صاحب جب سے ان کی توہین ہوئی ہے، جس پر وہ بہت زیادہ دکھی تھے، جب میں ان سے ملا ہوں 2005 میں جدہ میں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھیے میرے ساتھ میں نے ایٹمی دھماکہ کیا، میں نے ملک کے ساتھ میں وفاداری کی، اور مجھے کیا کیا کہ انہوں نے ہتھکڑی پہنائی، اور پھر اس کے بعد میں مجھے وہ پلین کے اندر اس سے باندھ دیا، جو پلین کی سیڑھی، پلین کی جو کرسی تھی اس کے ساتھ باندھ دیا، اور میں لڑک رہا تھا۔ تو یہ بہت طریقہ ہوتا ہے کسی وزیر اعظم کے ساتھ بیہیو کرنے کا۔ تو اس نے ان کو پھر بہت زیادہ مخالف کر دیا۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ اب عمران خان نے ان کے ساتھ سلوک کیا، ان کو جو ملک سے جو ان کو پاناما کیس لگا، اس سلسلے میں جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اس کا وہ چاہتے ہیں کہ اس کا بدلہ لیں اور عمران خان کو بھی اسی عمل سے گزاریں۔ تو اور عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جو روش ان پر اختیار ان کے ساتھ میں سلوک کیا گیا وہ ناقابل برداشت ان کے لیے ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر یہی طریقہ رہا تو اگر ہم اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ اگر یہ بے روی رہی اور جو بے نظمی رہی جو اس وقت کی جو حکومت کر رہی ہے، جو عمران نے پہلے کیا، اب یہ حکومت اس کو دہرا رہی ہے، تو بالآخر یہ معاملہ اب جا کر منتج ہوگا
کہ وہ جمہوریت یہاں پر جس طرح کی بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آخر کے اندر جو ہے جو اس وقت جو ہے پاکستان کے عوام اور باہر میں جو ہمارے بہت سے ویلاگرز ہیں وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں اور وہ مخالفت کر رہے ہیں فوج کی بھی اور جنرلوں کی بھی، ان کو نام لے لے کر ان کو دشنام دے رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی اس بات پر راضی ہو جائیں گے اگر ملک کو بچانا ہے کہ پھر فوجی پھر آئے اور پھر فوجی معاملات کو سنبھالیں۔ اب اگر آخرکار میں لوگ سبھی اس نتیجے پہنچیں گے کیونکہ ملک سب کے لیے قابل احترام ہے، ملک کی بقا سب کے لیے یعنی سب خواہاں ہیں، ملک کا استحکام سب چاہتے ہیں، تو اس پر آخرکار میں وہ سب کے سب راضی ہو جائیں گے اور پھر جا کر ان کو جو سیاستدانوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے وہ نرمی سے کام لے۔ یہ جو اجلاس انہوں نے بلایا ہوا ہے اس میں وہ عمران خان کو اور عدالتوں کے جو ہے وہ اختیارات کو کٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی، اور یہ عمران خان کو بھی نائل کرنا چاہتے ہیں، اس سے وہ باز آئیں، کیونکہ عدالتوں کا احترام اپنی جگہ پر یعنی ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ فوج کا بھی احترام ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے وقار کے لیے کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں جو کہ نواز شریف کے معاملے میں بھی غلطی ہوئی ہیں، عمران خان کے معاملے میں غلطی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے یا ایکسٹینشن لینے کے لیے کچھ نہ کچھ خرابی کی ہے، لیکن اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنی پوری فوج کو ہی یکسر نظر انداز کر دیں اور یکسر ہی اس کو دشنام دینا شروع کر دیں، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں۔ دشمن اس وقت جگ میں مسائی ہو رہی ہے، دشمن اس وقت بہت خوش ہیں، انڈیا میں بڑے تالیاں پٹ رہی ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، الزام دیے جا رہے ہیں، اور ہمیں تو خاص طور پر کہتے ہیں کہ صاحب آپ سے جو آپ نے جب سے ہارپ کا کیا ہے، جب سے پھر آپ کے پاس سے جو ہے وہ آپ کو جاب سے نکال دیا ہے، آپ کو سچ ٹی وی کے، تو یہ ہم پر الزام، ہم پہ یہ بات ہم پہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم تو اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پورے انڈیا کی جو پورا میڈیا تھا ہمارے خلاف ایک وقت میں ہو گیا تھا، جان بوجھ کر شرارت کر رہے تھے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں تھی، اور ہم نے وہ دکھ بھی سہا جو کہ ہم پہ جھوٹا الزام لگایا گیا کہ صاحب ہم وہاں پر وہ آئی ایس آئی کی جاسوسی کرنے آئے تھے، آئی ایس آئی کی طرف سے، اگرچہ وہ سراسر غلط بات تھی۔ تو بات تو یہ تھی کہ بھئی ہم وہاں پر ایک صحافی کے طور پر گئے تھے اور اپنا کام جو تھا وہ کرنا تھا وہ کر لیا، پھر بعد میں جا کر اب اگر ایک آدمی کا یہ رتبہ ہو کہ وہ وزیر خارجہ سے اچھی بری بات سب کر سکتا ہو، تو اس میں کیا معاملہ ہے؟ ایک صحافی کا یہی طریقہ ہوتا ہے، اس سے کچھ دوست ہوتے ہیں، جب وہ خورشید قصوری صاحب سے ہی نہیں، خورشید قصوری صاحب کے والد صاحب سے بھی، محمود قصوری صاحب سے بھی ہمارے تعلقات ہیں جب ہم اسٹوڈنٹ لیڈر تھے حیدرآباد سندھ کے، تو میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، تو لیکن وہ بات بھی ہمیں صحیح، لیکن اب جو بات ہو رہی ہے یہ ناقابل برداشت ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پھر آپ بالآخر جو سب کے پاس سے اختیارات نکل جائیں گے، اور یہ تماشا جو ہو رہا ہے جو اس وقت رانا ثناء اللہ کر رہے ہیں یا پھر جو اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اور اداروں کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی میں نے بار بار کہا ہے، کیونکہ میں ان کا احترام کرتا ہوں، جو راجہ صاحب ہیں ان سے میری ملاقات بھی رہی ہے، پھر وہ سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں اس حوالے سے، کیونکہ ان سے بھی ہماری یاد اللہ رہی ہے سعید مہدی صاحب سے، تو میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عزت جو ہے اپنی وقار اپنا جو ہے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے، کہ اگر وہ جب آدمی کچھ بھی نہ کر سکے تو کم سے کم چپ ہو جائے، یا کم سے کم ایسی راہ اختیار کرے کہ جو بیچ بچاؤ کی راہ ہو، بجائے کہ بالکل ون سائیڈڈ ہو جائے اور پھر ایک دم سے ٹوٹ پڑے لوگوں پر یا ملک کے اوپر، ملک کے دوسرے اداروں پر یا دوسرے ایک پارٹی پر۔ وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب عدالتوں نے آپ کو حکم دے دیا ہے تو پھر آپ کو بندوبست کرنا چاہیے، اور پھر وہ اپنے فالو کریں جو عدالتوں کے حکم کو، یا پھر جو ہے استعفیٰ دے دیں۔ ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عزت بچانے کا آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ استعفیٰ دے کے چلے جائیں۔ سارے عدم جو ہے الیکشن کمیشن کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، تاکہ وہ یہ بات اس طرح سے بچاؤ بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے پاس نہ حکومت ہمارا ساتھ دے رہی ہے، نہ ہمارے ادارے کوئی اور ساتھ دے رہے ہیں، نہ رینجر ساتھ دے رہی ہے، نہ اور پولیس ساتھ دے رہی ہے، تو ہم کیا کریں اس میں؟ تو اس صورتحال میں اپنی جو بچاؤ ہے اور جو توہین عدالت ہے اس سے بچنے کا بھی ایک طریقہ یہی ہے کہ استعفیٰ دے دیں، یا پھر جو بھی طریقہ کرنا وہ کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر ملک کے اندر جو ہے فوج کے راج کو پھر نہیں روکا جا سکے گا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، یہاں پر ہی اپنی بات کو اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر ہمارے دانشوروں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے اداروں کو تو بات سمجھ میں آ جائے، کیونکہ ہر ایک کے لیے مشکلات ہیں، آسان کام نہیں ہے اس وقت۔ یہ جو کچھ بھی حالات ہیں دنیا کے اور ملک کے، وہ کسی صورت میں بھی
کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔